السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اس چینل کے ذریعے اسلام اور حدیث کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، تو چلیے ہم تمام نالج دین کے بارے میں اس ویڈیو کو آگے کی طرف لے چلتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کیا کیجیے تاکہ اس طرح کی اسلامی اور دین کے بارے میں بات کرنے کا سلسلہ جاری رہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بوضوء وجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا اؤتمن، وليحسن جار من جاوره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کا یہ مبارک پروگرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی نسبت پر منعقد کیا گیا ہے۔ ایک طرف وہ عظیم الشان ذات ہے جو ذات خداوندی کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے برتر ہے۔ دوسری طرف اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام کی موجودگی ہے۔ میرے لیے ایک بڑا امتحان ہے کہ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ پر ان حضرات اکابر کی موجودگی میں لبخشائی کریں، اور اسی کشمکش میں میری زبان پر یہ ساختہ اشعار آتے ہیں کہ خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہا کو وہ عیاں کیسے کرے، عشق کے راز نہا کو وہ عیاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر بیاں کیسے کرے، کشت بے تیغم بعشوا ترک نازک پہ کرے، کشت بے تیغم بعشوا ترک نازک پہ کرے، خوش بیانے مہربانے جانے جانے دل لڑے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام کے ناظم محترم نے مجھے مکلف بنایا کہ میں گفتگو کے آخر میں چند اشعار پڑھوں۔ نمبر 1، میں لکھ تو لیتا ہوں لیکن ترنم کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا ہوں، تحت اللفظ پڑھ لیتا ہوں، تو آخر میں تو نہیں، شروع میں جو میرے ذہن میں چند اشعار ہیں، چونکہ نسبت نبی پر یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے تو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ خود میرے شعر نہیں ہے، کسی شاعر کے ہیں۔ نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی چلتے ہیں جب راہیں مہک جاتی ہیں خوشبو سے، نبی چلتے ہیں جب راہیں مہک جاتی ہیں خوشبو سے، نبی جب بات کرتے ہیں حلاوت ناز کرتے ہیں، نبی کا رات بھر یا امتی یا امتی کہنا، نبی کا رات بھر یا امتی کہنا، محبت اتنی امت سے کہ امت ناز کرتی ہے، شہنشاہ دو عالم
ٹاٹ کے بستر پہ سوتے ہیں، شہنشاہ دو عالم ٹاٹ کے بستر پہ سوتے ہیں، قناعت دیکھ کر ان کی قناعت ناز کرتی ہے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جانثار ایسے، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جانثار ایسے کہ جن کی جانثاری پر روایت ناز کرتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، صحیح بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں آج سے 1450 سال پہلے سے آج تک سیرت نگار مستقل اپنا قلم چلا رہے ہیں۔ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والے خطباء اور مقررین مسلسل اپنی زبان کے گوہر لٹا رہے ہیں، لیکن یہ دریا اور یہ سمندر اتنا گہرا ہے کہ اس میں غوطہ زن ہو کر پھر بھی انسان سیراب نہیں ہوتا ہے۔ اور میرا یقین ہے کہ آپ علیہ السلام کی شان میں جتنا لکھا گیا یا جتنا آئندہ لکھا جا سکے اور جتنا کہا گیا آئندہ جتنا کہا جا سکے، مجبور ہو جاتا ہے انسان، اور آخر میں یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اور ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک علیہ السلام کی ذات تو ایسی عظیم، ایسی بابرکت، ایسی مقدس، ایسی متبرک ذات ہے، ایسی مبارک ذات ہے جس پر جتنا کلام کیا جائے گا۔ محترم بزرگوں، محبت اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کی فطرت میں رکھا گیا ایک فطری جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں مختلف جذبات رکھے، انہی جذبات میں ایک جذبہ ہے جس کا نام ہے محبت۔ یہ محبت فطری ہے۔ جب اللہ نے یہ جذبہ انسان کے اندر رکھا ہے تو کوئی تو مرکز نظر چاہیے، کوئی تو ایسا ہوگا یقینی طور کہ یہ محبت کا فطری جذبہ جس سے وابستہ ہو۔ ایک محبت وہ ہے جو ہر انسان اپنے والدین سے کرتا ہے، ماں باپ سے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ماں باپ سے جو محبت کی جاتی ہے وہ مذہب سے اوپر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مسلمان ہے وہ ماں باپ سے محبت کرتا ہے اور جو مسلمان نہیں ہے وہ ماں باپ سے محبت نہ کرتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ماں باپ کی محبت ایسی محبت ہے، دنیا کا کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا انسان وہ اس کو اپنا اخلاقی اور اپنا لازمی فریضہ سمجھتا ہے۔ اور ہر اس مجمع سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کوئی مجھے یہ بتائے کہ والدین سے محبت انسان کیوں کرتا ہے، اس کے پیچھے سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ مسلمان ہوگا تو وہ کہہ دے گا کہ قرآن میں آیا، اللہ نے فرمایا کہ والدین کا احترام ہونا چاہیے، والدین کو اف بھی نہ کہیں، والدین کے سامنے زبان اونچی نہ ہو۔ والدین کے مقام و مرتبے کو قرآن نے مختلف مقامات پر بیان بھی کیا، اور نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں والدین کے ادب و احترام اور والدین کے مقام و مرتبے کو مفصل پیش کیا گیا ہے۔ تو ایک ایمان والا بہت ممکن ہے وہ یہ جواب دے
کہ والدین کی محبت میرے دل میں اس لیے ہے کیونکہ اللہ کا حکم اور نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لیکن یہ جواب ادھورا ہے، اس لیے کہ اگر والدین سے محبت کی بنیاد قرآن مجید میں والدین کی عظمت کا تذکرہ ہے، والدین کی محبت کی بنیاد اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں والدین کی عظمت کا تذکرہ ہے، تو صرف اہل ایمان والدین سے محبت رکھتے، پیار کرتے، اہل ایمان جو نہیں ہیں وہ پھر اس عمل سے دور ہو، کیونکہ وہ تو نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں۔ حالانکہ ہم سب کا مشاہدہ ہے، ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، ہم سب کے تجربات ہیں کہ قرآن کو ماننے والا ہو، حدیث کو ماننے والا ہو، اسلام سے متعلق اور وابستہ ہو، یا پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، ہندو دھرم سے تعلق رکھتا ہو، عیسائی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، یہودیت سے متاثر ہو، جینزم اس کی زندگی میں ہو، بدھسٹ کا ماننے والا ہو، کسی بھی ریجن سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دھرم سے اس کا تعلق ہے، والدین سے محبت اس کی فطرت میں شامل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کا راز یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کائنات میں، اس عالم فانی میں میری آمد کا سبب اور میری آمد کا ذریعہ میرے والدین ہیں، میرے والدین ہیں جن کے ذریعے میں دنیا میں آیا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کو بنانے والا اللہ ہے، ساری کائنات کو سجانے والا اللہ ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی رازق و رزاق ہے، غفار ہے۔ اسی کے صدقے میں، اسی کے ذریعے، اسی کے اشارے پر ساری کائنات بنی اور سجی ہے۔ لیکن اسباب کے درجے میں اگر نظر ڈالی جائے تو ہر انسان اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اصل میں میرے دنیا میں آنے کا سبب اور اللہ کی طرف سے میری دنیا میں پیدائش کا ذریعہ میری ماں اور میرا باپ ہے۔ جب ایک انسان اپنے ماں باپ کو اپنی آمد کا ذریعہ مان کر، جب ایک انسان اپنی پیدائش کا سبب اپنے ماں باپ کو مان کر فطری طور پر ماں باپ سے محبت کرتا ہے، تو پھر اے مسلمانوں، اے کلمے والوں، اے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والوں، پھر مجھے بتاؤ کہ اگر والدین میری آمد کا سبب ہے تو میرے دل میں والدین کی عظمت ہے، اگر والدین آپ کی پیدائش کا ذریعہ ہے تو آپ کے دل میں والدین کی عظمت ہے، پھر اس کی محبت، اس کی عظمت کیوں نہ ہو جو ساری کائنات کی تخلیق کا سبب ہے، جو ساری کائنات کے وجود کا سبب ہے، جس کے صدقے میں یہ آسمان بنایا گیا، جس کے صدقے میں یہ زمین بچھائی گئی، جس کے صدقے میں یہ چاند اور سورج کو چمکایا گیا ہے، جس کے صدقے میں ان ستاروں کو روشن کیا گیا ہے، میرا اور آپ کا وجود جس کا صدقہ ہے، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کیا گیا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، کہ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا، اے میرے حبیب، اے محمد عربی، اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمان کو نہ بناتا، اگر تو نہ ہوتا تو میں زمین کو نہ بچھاتا، تیرا وجود ہے کہ آسمان کو بنایا گیا ہے، تیرا وجود ہے کہ زمین کو بچھایا گیا ہے، تیرے وجود کا صدقہ ہے جب اللہ نے حضور اکرم علیہ السلام کی برکت سے ساری کائنات کو سجایا ہے۔ آپ علیہ السلام ساری کائنات کے وجود کا سبب اور ذریعہ ہے، تو پھر فطری طور پر حضور اکرم علیہ السلام کی محبت کیوں نہ ہو؟ ہر انسان پر لازم ہے، ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ نبی علیہ السلام کا عشق اور نبی علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں مجزم ہو، نہیں تو ایمان ادھورا ہے، ایمان ناقص ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کسی کا ایمان کامل نہیں جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ اور ساری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہوگا، تب تک ایمان ادھورا ہے، ناقص ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، ایک مجلس میں جب اس طرح کا تذکرہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، جب میں اپنی محبت کے جذبے کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت کے مقابلے میں اپنی محبت، اپنی جان کی محبت، اپنی روح کی محبت زیادہ ہے۔ باقی ساری کائنات سے اگر آپ کی محبت کا مقابلہ کرتا ہوں تو آپ کی محبت زیادہ ہے، لیکن اپنے وجود سے، اپنے نفس سے، اپنی جان سے جب توازن کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اپنی زیادہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے، ابھی مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کچھ دیر توقف کیا، حضور اکرم علیہ السلام نے توجہ ڈالی، تب حضرت عمر نے فرمایا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ میرے دل میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کی محبت ہے۔ تب حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا عشق و محبت یہ ایمان کی تکمیل کا جز ہے، اس کے بغیر ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے۔ اور محبت کیوں نہ ہو، محبت کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل طریقے پر موجود ہے۔ محبت کسی سے ہوتی ہے اس کے جمال کو دیکھ کر، اس کے حسن سے متاثر ہو کر، یہ ایک محبت کا سبب ہے۔ آپ ساری کائنات کو دیکھیے، ساری کائنات کے حسن کو یکجا کریے اور ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھیے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے پڑھے ہوں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے قصے سنے ہوں گے۔ آپ نے سورہ یوسف کی تفسیر میں ہو سکتا ہے یہ بھی پڑھا ہو کہ مصر کی خواتین نے جب حضرت یوسف کو دیکھا فقطعن ایدیہن تو حسن یوسف سے متاثر ہو کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، مگر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا تو اپنے ہاتھوں کو تراشا تھا، اگر میرے حبیب کو، میرے سرتاج کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کو تراش بیٹھتے۔ یہ نبی علیہ السلام کا جمال ایسا ہے، اس لیے کہ حضور اکرم علیہ السلام کا جمال سارے حسنوں کا اور سارے جمالوں کا مرکز ہے۔ میں ایک نقطہ یہاں پر عرض کر دوں، دل انسانی وجود کا مرکز ہے، اگر دل نہ ہو تو انسان چلا جائے گا، اٹیک ہو کام۔ دل پورے وجود کا بادشاہ ہے، حاکم ہے۔ دل پہلے کسی چیز کی طرف رغبت دکھاتا ہے تب اعضاء اس کی طرف کو چلتے ہیں۔ دل میں آتا ہے کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، اس کو دیکھوں تو آنکھیں اٹھتی ہیں، یہ آنکھ نوکر ہے، غلام ہے دل کے لیے۔ دل میں آتا ہے کہ یہ پیس بہت اچھا ہے، اس کو کھایا جائے تو ہاتھ ادھر بڑھتا ہے۔ اگر دل میں آئے کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا، مجھے یہ پسند نہیں یا میرے پیٹ میں جگہ نہیں، تو ہاتھ ادھر کو نہیں جاتا ہے۔ آپ سے کہیں گے لوگ حضرت اور لیجیے، ہاتھ نہیں جائے گا، پیچھے رہے گا، کیونکہ دل سے ابھی آرڈر نہیں آیا۔ جب دل کا آرڈر آئے گا کہ بھئی لو بہت اچھی چیز ہے، تب ہاتھ ادھر جائے گا۔ یہ میرے اعضاء یا آپ کے اعضاء یہ سب نوکر ہیں، یہ غلام ہیں، یہ سب اجزاء ہیں، ان کا حاکم، ان کا بادشاہ، ان کا نگراں، پورے نظام کو چلانے والا باڈی کے اس کو دل کہا جاتا ہے۔ اور حضور اکرم علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث میں سب کچھ واضح کر دیا اور فرما دیا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا حضور اکرم علیہ السلام نے انسان کی باڈی میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت اگر وہ صحیح چلتا ہے، صلح الجسد كله تو پوری باڈی صحیح چلتی ہے، واذا فسدت اگر وہ بگڑ جائے، فسد الجسد كله تو پوری باڈی بگڑ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے، تو دل مرکز ہے اور پوری باڈی اس کے اجزاء ہیں، اس کے نوکر، اس کے غلام ہیں۔ ساری طاقت اور ساری پاور جو اعضاء کو حاصل ہوتی ہے وہ دل سے حاصل ہوتی ہے۔ آؤ میں اب آپ کو
کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو حسن آیا تھا، حضرت یوسف کا جو حسن ہے وہ مرکز نہیں ہے، بلکہ مرکز حسن تو حضور پاک علیہ السلام ہے۔ مرکز حسن حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے بنایا ہے، وہاں سے حسن پھوٹا ہے، وہاں سے حسن کی کرنیں نکلی ہیں۔ اور یاد رکھیے باڈی میں دل ہوتا ہے، جو حاکم ہے یہاں پیر تو اس کے نوکر ہیں۔ مصر کی عورتوں نے مرکز حسن کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے مرکز جسم کو نہیں کاٹا، بلکہ انہوں نے حسن کا ایک جز دیکھا تھا یوسف علیہ السلام، تو انہوں نے باڈی کا ایک جز کاٹا ہے ہاتھ کو۔ اگر وہ مرکز حسن یعنی حضور اکرم علیہ السلام کو دیکھ لیتی تو پھر مرکز جسم یعنی اپنے دل کو کاٹ لیتی۔ یہی حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ مصر کی عورتوں نے تو حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھ تراش لی، کیونکہ مرکز نہیں دیکھا اس لیے دل نہیں تراشا۔ اگر انہوں نے حضور اکرم علیہ السلام کو دیکھا ہوتا تو اپنے دل کو کاٹ لیا۔ جس کے حسن کا، جس کے جمال کا یہ عالم ہو، اس سے محبت کیوں نہ ہو؟ محبت ہوتی ہے کبھی کمال کی بنیاد پر، کسی کے کمالات دیکھ کر، اتنے اچھے قاری قرآن ہیں، اتنے اچھے عالم دین ہیں، اتنے اچھے پروفیسر ہیں، اتنے اچھے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، کسی کے کمالات سے متاثر ہو کر محبت ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، ساری دنیا کے کمالات کو اکٹھا کریے اور ان کو دیکھیے تو حضور اکرم علیہ السلام میں نظر آئیں گے۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، بکھرے نہیں۔ کوئی کمال یہاں نظر آیا، کوئی یہاں نظر آیا، کوئی یہاں نظر آیا۔ وہ کمالات جو منتشر ہیں وہ ذات نبوت میں یکجا ہیں، اسی لیے شاعر کو کہنا پڑا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ تو محبت کی بنیاد کبھی جمال ہوتا ہے، وہ ذات نبوت میں سب سے اکمل۔ محبت کی بنیاد کبھی کمال ہوتا ہے، وہ ذات نبوت میں سب سے اکمل۔ محبت کی بنیاد کبھی مال و دولت ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے حضور اکرم علیہ السلام کے پاس مال و دولت تو نہیں تھی، پھر اس بنیاد پر کیسے محبت ہو جاتی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس مال و دولت نہیں بلکہ پوری کائنات حضور اکرم علیہ السلام کے پاس تھی۔ آپ ایک اشارہ تو کرتے اللہ کو، آپ ایک نظر سے کہتے تو اللہ سے، ساری کائنات آپ کے قدموں میں قربان تھی، ساری کائنات آپ کے قدموں میں نشاور تھی۔ آپ گدا ہو کر شاہوں سے اعلیٰ تھے، آپ فقیرانہ زندگی گزار کر شاہانہ زندگی سے اعلیٰ تھے۔ آپ کا مقام و مرتبہ مال و دولت کے اعتبار سے اتنا اعلیٰ تھا کہ آپ اگر چاہتے تو پہاڑوں کو سونا بنا دیا جاتا، آپ اگر چاہتے تو پانی کی طرح خزانوں کو بہا دیا جاتا۔ آپ علیہ السلام کے مال و دولت کا یہ ٹھکانا ہے۔ الغرض نبی علیہ السلام سے محبت ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ ابو جی آپ سے مجھے بہت محبت ہے، بیٹا اچھا مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، ذرا پانی لا دو، نہیں پانی تو پلاؤں گا نہیں، لیکن محبت بہت ہے۔ تو یہ اسلام کی محبت ہے، اسے محبت کہا جاتا ہے۔ تعصیل الہ وانت تظہر حبہ، بابے واہ عجیب معاملہ ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور بڑے محبت کے دعوے بھی کرتا ہے۔ تعصیل الہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، وانت تظہر حبہ اور اس کی محبت کے اظہار بھی کرتا ہے، دعوے بھی کرتا ہے۔ ھذا لعمری فی الخیال بدیع، میری زندگی کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو وہ اطاعت کرتا، بات مانتا، فرمانبرداری کرتا، اس لیے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ تو اس کا فرمانبردار ہوتا ہے، وہ تو اطاعت گزار ہوتا ہے، وہ تو اس کے اشارے پہ چلتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ زبان پہ محبت کے دعوے ہوں، زبان پر عشق کے نعرے ہوں اور زندگی عشق و محبت کے اعمال سے خالی ہو، زبان پر دعوے عشق ہو، زبان پر نعرے محبت ہو، لیکن نہ داڑھی سے نظر آتا ہو کہ
محبت نہیں کہا جاتا. محبت تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کے بال جس اسٹائل کے ہوئے, سامنے والے نے دور سے دیکھ کر کہہ دیا کہ فلاں ہیرو کا اسٹائل ہے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ یہ فلاں ہیرو کا اسٹائل ہے, بلکہ دیکھنے والے نے بس خود سمجھ لیا کہ کون سا ہیرو کا اسٹائل ہے. میرا لباس دیکھ کر, میرا چہرہ دیکھ کر, میری پگڑی دیکھ کر, میری زندگی دیکھ کر, میرے شب و روز دیکھ کر, میرا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر, میری خوشی اور غمی دیکھ کر مجھے نعرہ لگانے کی ضرورت نہ ہو کہ میں نبی کا عاشق ہوں. مجھے زبان سے اعلان کی ضرورت نہ ہو کہ میں نبی کا دیوانہ ہوں, بلکہ جس گلی سے گزروں دنیا کہے نبی کا عاشق جا رہا ہے. جس راستے سے نکل جاؤں دنیا کہے نبی کا چاہنے والا جا رہا ہے. جس چوراہے پر کھڑا ہو جاؤں میرے لباس کو دیکھ کر دنیا کہہ دے کہ نبی کا لباس لگتا ہے. میری پگڑی کو دیکھ کر کہہ دے نبی سے متاثر لگتا ہے. میری چال کو دیکھے تو بولے نبی کی چال ہے. میرے قول کو دیکھے تو بولے نبی کی گفتار ہے. میرے کردار کو دیکھے تو بولے نبی کا کردار ہے. میری گفتار کو دیکھے تو نبی کی گفتار ہے. میری زندگی کو دیکھے تو بولے نبی کی زندگی ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, جب تک ہمارا یہ کردار تھا, جب تک ہمارا یہ اخلاق تھا, جب تک ہماری یہ زندگی تھی کہ ہمارا چلنا پھرنا بتاتا تھا کہ نبی والا ہے, چلنا پھرنا بتاتا تھا کرنے والا ہے, چلنا پھرنا بتاتا تھا نبی کا عاشق ہے, تو دور سے دیکھ کر انسان متاثر ہوتا تھا اور اسلام کی طرف کھینچا چلا آتا تھا. اور اسلام اسی رفتار سے, اسی اخلاق سے, اسی کردار سے پھیلا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں, دین تو اخلاق و کردار سے پھیلا. تو محبت کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف محبت ہمارے لیے کافی ہے؟ یہ ہمیں جنت کی راہوں پہ ڈال دیں گی؟ میں اپنی طرف سے کچھ کہوں تو اٹھا کے ڈسٹ بین میں ڈال دیجیے میری بات کو. میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں. حضور اکرم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت انہ توضأ بوضوء, ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ السلام نے وضو فرمایا, فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوء, تو حضور کے ارد گرد جو حضور کے دیوانے ہیں, حضور کے پروانے ہیں, اصحاب پیغمبر ہیں, وہ حضور کے بدن سے جدا ہو کر جو پانی گر رہا ہے اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے, بلکہ چہرے سے جدا ہوا تو اپنے ہاتھوں پہ لے لیا, ہاتھوں سے جدا ہوا تو اپنے ہاتھوں پہ لے لیا, اس کو اپنے بدن پر ملنا شروع کر دیا. صحابہ حضور کے بدن سے جدا ہو جانے والے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے, بلکہ جعل اصحابہ یتمسحون بوضوء, وہ حضور کے وضو کے پانی سے اپنے بدن کو تر کر رہے ہیں, اپنے بدن پر مل رہے ہیں. حضور نے یہ منظر دیکھا, فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور نے ان سے کہا ما حملکم علی ھذا, اے میرے صحابہ تم اس کام کو کیوں کر رہے ہو, تمہیں کس نے مجبور کیا ہے کہ تم یہ پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا قالوا حب اللہ ورسولہ, اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول یعنی آپ کی محبت ہے کہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس پانی کو زمین پر نہ گرنے دیں بلکہ اپنے بدن پر مل لیں. تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا, یہ جواب بہت غور سے سننے کے قابل ہے. حضور فرماتے من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ, جسے اس بات کی خوشی ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے, اللہ کے رسول سے محبت کرے, او یحبہ اللہ ورسولہ, یا اللہ اس سے محبت کرے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرے, فلیصدق حدیثہ اذا حدث, وہ جب بھی بولے تو سچ بولے, ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت پر خیانت نہ کرے, ولیحسن جار من جارہ, اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک. حضور پاک علیہ السلام نے ان کے محبت کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ اچھا بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ محبت کرتے ہو, اب آپ جنت کے مالک ہو. نہیں, حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ 3 کام کرو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرے, رسول اللہ بھی آپ سے محبت کرے, تو آپ یہ 3 کام کرو. نمبر 1, جب بولو تو سچ بولو. نمبر 2, اگر کوئی آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھ دے تو اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. نمبر 3, آپ کا جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک.
یہ حضور کی تعلیمات ہیں، اور عشق و محبت کا تقاضا یہی ہے کہ تعلیمات نبوی پر عمل پیدا ہوا جائے۔ میں بھی جھانکوں، آپ بھی جھانکیں، سب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بولیں سچ بولیں۔ کیا صورتحال ہے میری قوم کی، کیا صورتحال ہے امت مسلمہ کی، کیا وہ جب بھی بولتے سچ ہی بولتے ہیں؟ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے غم کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن آج کی صورتحال کیا ہے؟ میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں۔ میں گھر سے میرٹھ جا رہا تھا، میں امروہہ کا رہنے والا ہوں اور میرٹھ میں پڑھاتا ہوں۔ گھر سے میرٹھ جا رہا ہوں، راستے میں ایک جگہ روڈ ویز کے انتظار میں کھڑا تھا، گجرولا ایک جگہ ضلع امروہہ میں۔ 2 سال 2.5 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ وہاں پرشاسن نے اس وقت ایک قانون بنایا ہوا تھا، اب ختم کر دیا، کہ روڈ ویز گاڑی برج کے نیچے نہیں آئیں گی۔ اصل میں ٹریفک سسٹم کی پریشانی تھی، تو انہوں نے برج کے اوپر سے گزارنے کا نظام بنایا تھا کہ کوئی گاڑی نیچے نہیں آئے گی، ٹریفک کی پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن ایک لوکل گاڑی والا پرائیویٹ، وہ برج پر نہ جا کر نیچے آیا، اور میں کھڑا تھا ادھر ہی۔ پرشاسن نے بیریئر لگا رکھے تھے، اس کو روکا، تو رکنا تو ظاہر ہے، بیریئر لگے، بڑی گاڑی ہے، بس ہے، کیسے گزرے گی، اس کو روکنا پڑا۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی تم نیچے کیوں لایا، کیا ضرورت تھی جب تجھے معلوم ہے اوپر سے جانا ہے؟ تو اس نے کہا جی بارات کی گاڑی ہے، حالانکہ وہ بارات کی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ بارات کی گاڑی ہے۔ تو پرشاسن والوں نے کہا کہ کوئی کارڈ دکھا دو شادی کا، یا کوئی اسٹیکر آپ کی بس پہ کہیں لگا ہو کہ کس کی بارات کہاں جا رہے، تو کچھ بھی نہیں تھا، بارات کی تو نہیں تھی گاڑی۔ اس نے جھوٹ بولا۔ چنانچہ اس وقت پرشاسن نے اس کو ڈانٹا، اور جو الفاظ استعمال کیے وہ بہت تکلیف والے ہیں۔ اس وجہ سے تکلیف والے نہیں کہ پرشاسن نے استعمال کیے، اس وجہ سے تکلیف والے کہ ایک کلمے والے نے کیا کیا، وہ اپنی بدنامی کا ذریعہ نہیں بنا، وہ اس پیغمبر کی بدنامی کا ذریعہ بنا ہے۔ وہ صرف میرا یا آپ کا پیغمبر نہیں ہے، ساری انسانیت کا پیغمبر ہے۔ ساری انسانیت کی طرف وہ پیغمبر بن کر آیا ہے۔ یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم صرف اتنے لوگ ہیں جو پیغمبر کو پیغمبر مانے ہوئے ہیں، اور دنیا میں کتنے انسان ہیں جو ابھی غافل ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم انہیں بتلائیں، سمجھائیں کہ یہ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنہا میرا پیغمبر نہیں تھا، یہ تنہا آپ کا پیغمبر نہیں تھا، بلکہ ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بن کر آیا تھا۔ ہم نہیں سمجھا سکے، ہم نہیں بتلا سکے، ہم مجرم ہیں، ہم قصوروار ہیں۔ اس پرشاسن والے نے اس کی طرف متوجہ ہو کر پہلے گالیاں دی، پوچھ گالیاں دی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تیری شکل سے سمجھ گیا تھا تو مسلمان ہے، تو جھوٹ ہی بولے۔ آپ روئیے، خون کے آنسو روئیے کہ وہ پرشاسن والا کہتا ہے کہ تو مسلمان ہے، تو جھوٹ ہی بولے گا، اور میرا پیغمبر کہہ کے گیا ہے کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ کس کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں؟ آپ کون سے دین کو رسوا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کیا دین کی اشاعت کا ذریعہ ہے؟ ہماری زندگی کیا لوگوں تک پیغمبر کے فرمان کے پہنچنے کا ذریعہ ہے؟ حضور اکرم علیہ السلام کی تعلیمات کتنی عظیم ہیں، کتنی پیاری ہیں، کتنی اعلیٰ ہیں، جو ان تعلیمات کو دیکھے خدا کی قسم پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تعلیمات نبوی سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا۔ یہ ہماری مجبوری، ہماری کمزوری ہے کہ اب لوگوں نے اسلام کو ہمیں دیکھ کر سمجھنا شروع کر دیا، اور ہم مسلمان تو ہیں لیکن اسلام ہماری زندگی میں ہے نہیں۔ اسلام نہیں ہے، مسلمان ہیں ہم لوگ۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تنہا محبت کام نہیں آئے گی، بلکہ ذمہ داری ہے فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، آپ جب بھی بولے تو سچ بولے، جھوٹ آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ آگے حضور نے فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب امانت آپ کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ ہو۔ آپ اور ہم کتنی امانت داری
کے ساتھ پیش آ رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں کیا کتنا اس کا پاس لحاظ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم امانت داری سمجھتے ہی بہت چھوٹی سی چیز کو ہے، صرف پیسے کو سمجھتے ہیں کہ کسی نے پیسے دے دیے تو اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ میری ساری زندگی اور آپ کی ساری زندگی یہ بھی امانت ہے، اللہ نے دی۔ میرے سارے اعضاء یہ بھی امانت ہیں، اللہ نے یہ زندگی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ کی ذمہ داری ہے نبی برحق کی سیرت پہ چلتے رہنا، نبی علیہ السلام کے نقش قدم کو اختیار کرنا۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہاتھ دیے تھے کہ اس سے تم لوگوں کا سہارا بننا، لوگوں کے کام آنا، کسی پریشان کی مدد کرنا، کسی مظلوم کو اس کا تعاون کرنا، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو ظالم کا ہاتھ پکڑ کے روکنا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا تھا انصر اخاک ظالما کان او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر، تیرا بھائی ظالم ہو تب بھی مدد کر، تیرا بھائی مظلوم ہو تب بھی مدد کر۔ لوگ کہتے ہیں کہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ ہاں میرے نبی نے فرمایا کہ تیرا بھائی ظالم ہو تب بھی مدد کر۔ اس کی مدد کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اگر کسی کا ظلم کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے روک، یہی ظالم۔ کیونکہ اگر وہ ظلم کرتا رہے گا باز نہیں آئے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ کی ذمہ داری ہے اسے جہنم سے بچانا، آپ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے روکیں۔ تو اگر ہمارا ہاتھ ظلم پر چل رہا ہے یہ خیانت ہے۔ ہمارا کان اللہ نے دیا تھا اچھی باتیں سننے کے لیے، ان سے غیبت اور چغلی سنی جائے یہ خیانت ہے۔ ہماری زبان اللہ نے دی تھی تلاوت کلام اللہ کے لیے، اس سے گانے گائے جائیں، اس سے گالیاں دی جائیں، یہ خیانت ہے۔ پوری زندگی ہماری اللہ کی امانت ہے، سارے اعضاء اللہ کی امانت ہے۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ۔ اے لوگوں جب آپ کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3 وَلْيُحْسِنْ جَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریے۔ عجیب بات ہے، حضور نے کہیں نہیں فرمایا کہ مسلمان ہو پڑوسی تو اچھا سلوک کریے، نہیں، حضور نے فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم اس سے کوئی مطلب نہیں، کسی مذہب کا ہو، کسی دھرم کا ہو، کسی دین کو مانتا ہو، کسی کی بھی پوجا کرتا ہو، آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ کا پڑوسی ہے تو اچھا سلوک آپ کو کرنا۔ یہ نبی کی تعلیمات ہیں، ہم کیوں نہیں پہنچا سکے ان تعلیمات کو؟ ہاں ہم نے پہنچایا تو یہ پہنچایا ہے کہ نبی کے عشق کے نعرے لگا کے راستوں کو 4 گھنٹے کے لیے 5 گھنٹے کے لیے جام کر دو، ریلیاں نکال دو اور وہ ساری کی ساری ریلی میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت کرو، پرشاسن کو بھی پریشان کرو اور پوری قوم کو بھی پریشان کرو، راستے جام کر دو، ریلیاں نکالو، نعرے نبی لگاتے رہو، اور عشاء کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مغرب پڑھی کہ نہیں پڑھی اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ عشق و محبت یہ دھوکہ ہے، اصل عشق و محبت یہ ہے کہ نبی کی تعلیمات ہماری زندگی میں۔ آج ربیع الاول کا بھی مہینہ ہے اور غالباً 12 تاریخ تھی آج دن میں اور 13 شروع ہو گئے۔ یہ میلاد النبی کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی بہت اچھی بات ہے، حضور اکرم علیہ السلام کے صدقے میں سارا جہاں بنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ہمیں یہ بتلائیں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یعنی پیدائش یہ اثر ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت؟ بہت غور سے سنیے گا اس بات۔ یہ جو دنیا کا نظام ہے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تبدیلی ہوتی رہتی ہے، کبھی امن و سکون بھی ہو جاتا ہے، کبھی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، یہ بدلتا رہتا ہے نظام۔ اس میں جو ڈیلی نظام بدلتا ہے وہ ایک نظام ہے روشنی کا اور اندھیرے کا۔ دنیا میں روز اندھیرا بھی ہوتا ہے، دنیا میں روز اجالا بھی ہوتا ہے، اور اس کا تعلق ہے سورج سے۔ سورج غروب ہوا اندھیرا چھا گیا اور سورج طلوع ہوا روشنی چھا گئی۔ دنیا میں اندھیرا اور روشنی اس کا تعلق سورج سے ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ روشنی اور اندھیرا
دونوں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک روشنی ہوتی ہے ظاہری جو میری اور آپ کی آنکھوں سے نظر آتی ہے، اور ایک روشنی ہوتی ہے روحانی جو نظر نہیں آتی، جس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ ایک اندھیرا ہوتا ہے ظاہری جو میری اور آپ کی آنکھیں دیکھتی ہے، اور ایک اندھیرا ہوتا ہے روحانی جو میری اور آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ پاتی، محسوس کیا جاتا ہے۔ ظاہری روشنی اور ظاہری اندھیرا، اس کا تعلق ہے سورج سے۔ سورج آیا روشنی آ گئی، سورج گیا روشنی چلی گئی۔ سورج کے آنے سے 1.5 گھنٹہ پہلے صبح صادق ہوتی ہے، جس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے صبح صادق۔ یہ سورج اس وقت نکلتا نہیں ہے، بلکہ سورج کے نکلنے کی اطلاع ہوتی ہے کہ نکلنے والا ہے تھوڑی دیر۔ اور یہ ہمارے زمانے میں گھڑیاں آ گئی تو ہم ٹائم دیکھ کے بتلا دیتے ہیں کہ 1.5 گھنٹے بعد نکلے گا۔ ہمارے بڑے بزرگ بیٹھے ہوں گے اور اب سے تھوڑا پیچھے جائیے تو گھڑیاں نہیں تھی، یہی آسمان کو دیکھ کے بزرگ بتلایا کرتے تھے کہ اتنی دیر میں ابھی رات باقی ہے۔ سورج کے شعاعوں کو دیکھا تو دن کا ٹائم بتلا دیا، تاروں کو دیکھا تو رات کا ٹائم بتلا دیا، صبح صادق کی چمک دیکھی تو بتلا دیا کہ اتنی دیر کے بعد سورج شروع ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کے نظام کو، سورج گیا اندھیرا چھا گیا، سورج صادق ہوئی تو آمد کی اطلاع ہوئی کہ سورج آنے والا ہے، اور 1.5 گھنٹے کے بعد سورج آ گیا تو روشنی پھیل گئی۔ یہ دنیا کی ظاہری روشنی ہے، یہ دنیا کا ظاہری اندھیرا ہے۔ ایک روشنی اور ہے جس کو روحانی روشنی کہا جاتا ہے، ایک اندھیرا اور ہے جس کو روحانی اندھیرا کہا جاتا ہے۔ وہ ایک سورج کے چمکنے سے نہیں جاتا، بلکہ ایسے ہزاروں سورج چمکتے رہے وہ تب بھی نہیں جاتا۔ اس اندھیرے کے جانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے سراج منیر کی، اس اندھیرے کو جانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر کی، ایک رسول کی۔ اس اندھیرے کو بھگانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اللہ کے ایک نبی کی۔ وہ نبی آتا ہے تو دنیا سے اندھیرا جاتا ہے، روشنی چھا جاتی ہے۔ جب نبی کی آمد ہوتی ہے تو روشنی چھاتی ہے، اور جب نبی جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو یہ سورج طلوع ہوا ہے، یہ صبح صادق ہوئی۔ 12 ربیع الاول کو، میرا جملہ غلط نہ سمجھ لینا، کل کو غلط میری طرف بات نقل مت کر دینا کہ کیا سمجھا کر چلے گئے۔ 12 ربیع الاول کو دنیا میں محمد الرسول اللہ نہیں آئے ہیں، 12 ربیع الاول کو دنیا میں محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ الگ ہے اور محمد الرسول اللہ الگ ہے۔ محمد الرسول اللہ یہ ذات بنی ہے 40 سال کا، 40 سال تک یہ ذات محمد الرسول اللہ نہیں ہے، بلکہ 40 سال تک یہ ذات محمد ابن عبداللہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ابو لہب جس کے لیے قرآن میں آیت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس کے ہاتھ توڑنے کی آیت کیوں آ گئی؟ اس نے تو نبی کی پیدائش پر اپنی باندھی کو آزاد کیا تھا، اس نے تو خوشی بنائی تھی اپنے بھتیجے کی آمد پر، اس نے تو باندھی کو آزاد کیا تھا۔ اس کی خوشی اللہ کے قبول نہیں کی گئی، بلکہ اللہ نے اس کے لیے آیتیں اتار دی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس دن محمد ابن عبداللہ آئے تھے اس دن تو باندھی آزاد کی تھی، لیکن جس دن محمد رسول اللہ آئے تھے اس دن اس نے کہا تھا تبًا لک یا محمد، لہذا جمع کرنا، اے محمد تو برباد ہو، تو اس لیے جمع کیا تھا۔ تو محمد ابن عبداللہ کی آمد پر ابو لہب نے خوشیاں منائی تھی، لیکن محمد الرسول اللہ کو نہیں مانا تھا۔ آج اگر کوئی محمد ابن عبداللہ کو تو مانے، محمد الرسول اللہ کو نہ مانے، تو ابو لہب کی صف میں لا رہا ہے۔ محمد رسول اللہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام جس پیغام کو لائے، جس شریعت کو لائے ہیں، جس دستور کو لائے ہیں، اس کو مانا جائے گا۔ رہا یہ کہ محمد رسول اللہ کس مہینے میں بنے ہیں، یہ اختلافی موضوع ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس اسٹیج پہ یہ بات کہی گئی ہے، اور وہ بھی راجح قول ہے کہ قرآن کے حضور اکرم علیہ السلام پر جو وحی کا نزول ہوا ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا ہے، لیکن سیرت نگاروں کا، تاریخ نگاروں کا ایک قول یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی پہلی آیات کا نزول اور پہلی وحی جو حضور اکرم علیہ السلام پر آئی ہے وہ رمضان کے مہینے میں، یہ بھی ایک قول ہے۔
اور آپ اگر دیکھیں تو 12 کے 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ، اس کو مقدس مانا گیا، اس کو افضل مانا گیا۔ الغرض نبی علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی اگر منائی جا رہی ہے تو منائیں، لیکن حضور کی تعلیمات سے غافل ہو کر نہیں۔ اور ہم جس کی بنیاد پر خوشیاں مناتے ہیں، فتاوی رضویہ کتاب ہے، فتاوی، اس میں لکھا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ 8 کو، یہ میں نے نہیں لکھا، میرے مسلک کے کسی عالم نے نہیں لکھا، بلکہ فتاوی رضویہ میں لکھا گیا کہ 8 کو ہوئی ہے۔ تو آپ جس کی بنیاد پر عید میلاد النبی منانے کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو 12 ربیع الاول میں پیدائش ہی نہیں مانتا، وہ تو 8 ربیع الاول کی پیدائش مانتا ہے۔ بھائیو، یہ جو حضور اکرم علیہ السلام کی ذات ہے، یہ 12 ربیع الاول کو اگر مانتے ہیں اختلاف کے ساتھ، اقوال کے اختلافات کے ساتھ، تو مان لیجئے، لیکن حضور اکرم علیہ السلام کو رسالت اور نبوت جو عطا کی گئی ہے، اصل رسالت اور نبوت ہے، اصل ذات نہیں ہے، اصل حضور اکرم علیہ السلام کی بات ہے۔ جس بات کو حضور لائے ہیں اصل وہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو کھنگال لیجئے گا، کہیں نہیں فرمایا اللہ نے کہ محمد کی اطاعت کرو، بلکہ فرمایا رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، یعنی ان احکامات کی اطاعت ہوگی جو حضور اکرم علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے جو پیغام آ رہا ہے، 40 سال میں جس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، وہاں سے جو احکام آئے ہیں، وصف رسالت جب نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑ گیا، جب ذات محمد ذات رسول بن گئی، جب ذات محمد کے ساتھ وصف رسالت اور وصف نبوت جڑا ہے، تب اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کریے۔ یعنی حقیقت یہی ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام جس پیغام کو لائے ہیں وہ پیغام اصل ہے، اس کو ماننا اصل ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جتنے احسانات انسانیت پر کیے، اس میں صرف اسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے کہیں نہیں کہا میں نے یہ احسان کیا، میں نے یہ احسان کیا، میں نے یہ احسان کیا، کہیں نہیں فرمایا۔ ہاں، ایک جگہ فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے احسان کیا کہ جب مومنین انہی میں سے اللہ نے ایک رسول بھیج دیا۔ تو اللہ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ جب رسول بھیجا تب احسان کیا ہے۔ یاد رکھیے رسول تو 40 سال کی عمر میں آیا، رسول بھیجا ہے تب اللہ نے احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان کیا ہے مؤمنین پر کہ ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، جس کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتی، وہ آپ کے سامنے کلام الہی کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور تزکیہ کرتا ہے، دلوں کی صفائی کرتا ہے، دلوں کے میل کچیل کو ختم کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور اس کی حکمتوں کو، اس کی باریکیوں کو، اس کے اندر مخفی اور پوشیدہ باتوں کو سمجھاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی آمد پر ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اصل حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اصل حضور اکرم علیہ السلام جس شریعت کو لائے، جس پیغام کو لائے، جس دین کو لائے ہیں، جن احکامات کو لائے ہیں، وہی دراصل ہماری زندگی جینے کا دستور ہے، ہماری زندگی جینے کا اصول ہے، ہماری زندگی جینے کے ضابطے ہیں۔ انہی کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے، انہی احکامات کو اپنی زندگی میں اگر اتارا جائے، تبھی جا کر عشق و محبت کا یہ دعویٰ سچا ہے، نہیں تو لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ حضور نے فرمایا جب تک بندہ مومن کامل نہیں، جب تک کہ اس کی خواہش نفس میرے لائے ہوئے دین کے تابع ہو۔
ख्वाहिश नफ्स को कुर्बान करना होगा हुजूर के लाए हुए दीन के सामने। हुजूर की शरीयत ये कहती है, नफ्स ये कहता है, बोझ पड़ता है, खानदान नाराज है, कबीला नाराज है, भाई बहन नाराज है, लेकिन नबी की तालीमात ये है, तो ऐसे वक्त में नबी की तालीमात की तरफ झुकना है और इन सब को पसे पुष्ट डाल देना है। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की मासियत अगर हो रही हो तो ऐसी सूरत में मखलूक की इताअत की कोई इजाजत नहीं। नबी अलैहिस्सलाम का नमूना हमारे सामने हो, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे सामने हो, नबी अलैहिस्सलाम का उसवा हमारे सामने हो, आपका पूरा नक्श कदम हमारे सामने हो और फिर हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलकर जिंदगी गुजारी जाए, तभी वो हमारे लिए कामयाबी है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए नबी, आप ऐलान करिए, आप कहिए इंसानों से कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो, इताअत करो, मेरी ताबेदारी करो, मेरे ताबे फरमान बनो, मुझे मानो, मेरे अहकामात पर चलो। अगर चलोगे बहुत अच्छा है। युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ करेगा। दो नियमतें अल्लाह ताला अता कर देगा कि अगर नबी अलैहिस्सलाम का इत्तिबा हो, नंबर 1 अल्लाह मोहब्बत भी करेगा, नंबर 2 अल्लाह गुनाहों को भी माफ करेगा। और अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए और अल्लाह की तरफ से माफी का ऐलान हो जाए तो फिर बेड़ा पार है, फिर काम खत्म है। भाई अल्लाह की मोहब्बत जब हासिल हो जाए तो फिर दुनिया की किसी मोहब्बत की जरूरत नहीं। अल्लाह जो अहकमुल हाकिमीन है, जिसके इशारे पर सारी कायनात का निजाम चलता है, जब हम उसके महबूब बनेंगे, जब हम उसकी मोहब्बत में आ जाएंगे, जब उसकी मोहब्बत की नजर हम पर पड़ेगी, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमारी तरफ गलत निगाह से नहीं देख सकेगी। इसलिए कि अल्लाह के जब हम महबूब होंगे तो दुनिया का कौन इंसान ऐसा है कि जो अपने महबूब को रुसवा होते हुए देख ले? अल्लाह कैसे किसी महबूब को रुसवा होते हुए देख सकता? अल्लाह के महबूब बनने की जरूरत है, अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को पहुंचाने की जरूरत है। अल्लाह के नबी की सीरत को इख्तियार करके, अल्लाह के नबी की जिंदगी को इख्तियार करके, हर अमल में, हर कदम पर, जिंदगी के हर कदम पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को, नबी अलैहिस्सलाम के नमूने को, नबी अलैहिस्सलाम के उसवे को हमें मानने की, जानने की, समझने की और उस पर अमल करने की जरूरत है। यही चीजें हैं जो हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता दिखाती है। अल्लामा इकबाल ने कहा है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, बहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, गुलशने बज़्म में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, तुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। दश्त में दामने कौसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है। दश्त में दामन कौसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है। चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अब तक देखे, रिफ़ाते शान रफ़ाना लका ज़िक्र। सुभान अल्लाह। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह कहकर चले गए, हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम नानी के हवाले से, आपकी ज़ात गिरानी के हवाले से, आपके औसाफ़ हमीदा के हवाले से, आपके किरदार और अखलाक के हवाले से, ये हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इक़बाल ने फरमा दिया कि दुनिया में रोशनी तो आएगी इसमें मोहम्मद से, दुनिया में उजाला होगा तो इसमें मोहम्मद से, दुनिया के अंदर से अंधेरा छटेगा तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की राहों पर चलने से, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवे को अपने लिए आइडियल और नमूना बनाने से, जब हम हुज़ूर अकरम
की ज़ात को अपने लिए आइडियल और नमूना बनाएंगे, कल क़यामत में हमें जांचा जाएगा, परखा जाएगा और इस कसौटी पर रखकर देखा जाएगा कि ये जो अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना कहता था, इसे जरा देखो तो सही, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसौटी पर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता है। अगर उस कसौटी पर पूरा उतर रहा है, ऐसा लगता है कि हाँ नबी की कॉपी है, नबी की जिंदगी को इसने अपनी जिंदगी बनाया था, नबी के किरदार को इसने अपना किरदार बनाया था, नबी के अखलाक को इसने अपने अखलाक बनाए थे, इसने दुनिया को ये पैगाम दिया था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है, इसने अपने किरदार से ये दिखलाया था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी इंसानियत को राह हक दिखाने के लिए आए हैं। अगर आपकी जिंदगी कल क़यामत में नबी के मेयार पर उतर गई तो जन्नत की राहें मिलेंगी। और अगर कल को हम नाम के मुसलमान तो थे, दुनिया में तो हम ये समझते थे कि हमारा टिकट कंफर्म है जन्नत का, लेकिन वहां जाकर वेटिंग लिस्ट में भी नाम नजर नहीं आता, इसलिए कि आपकी जिंदगी हमारी जिंदगी नबी के नमूने पर पूरी नहीं उतर रही है, तो फिर कल क़यामत में जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम का फैसला है। हम खुशी खुशी जा रहे होंगे कि जन्नत की राहें हैं, देखे कौन से गेट से हमारा दाखिला है, वहां पकड़ के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात में से आज की गुफ्तगू में मैंने खास तौर पर 3 बातों को अर्ज किया है। नंबर 1, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हुब्बे नबवी के साथ साथ ये फरमाया कि इंसान की, मुसलमान की जिम्मेदारी है जब भी बोले तो सच बोले। नंबर 2, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत न करे। नंबर 3, उसका जो पड़ोसी हो उस पड़ोसी के साथ उसने सुलूक करे। अगर ये 3 बातें उसी हदीस में फरमाई गई हैं जिसमें हुब्बे नबवी का अमल सहाबा का दिखलाया गया था, अगर ये 3 बातें हमारी जिंदगी में हुब्बे नबी के साथ साथ हो तो इंशाअल्लाह ये हुब्बे नबी हमारे लिए कारगर होगा, वरना तो नाकिस और अधूरा है। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि थकी है फिक्र रसा मदह बाकी है, थकी है फिक्र रसा मदह बाकी है, कलम है आबला पा मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदह बाकी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।